بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 اور 51 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ۔ اب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے احکامات کی تبلیغ کا کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اب اپنے معجزات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ انعام کیا ہے، مجھے یہ اس طرح کے معجزات سے نوازا ہے، اور پھر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، میں تصدیق کرنے آیا ہوں، کرتا ہوں۔ بین یدی ہے، یدیہا، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو تورات ہے، یعنی جو تورات اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جو احکامات اس میں بیان فرمائے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ان کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اس لیے تاکہ میں حلال ٹھہراؤں بعض الَّذِي، بعض چیزوں کو حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیے۔ یعنی یہودیوں نے سبت کے بارے، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے بہت ہی غلظ سے کام لینا شروع کر دیا۔ بس ایسے ہی جو ہے کاہنوں کے یا ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے ایسے کہنے پر جو ایسی، یعنی کہ اپنے دین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تروڑ موڑ کر تو اس میں غلو کا کام، اور حتیٰ کہ اس طرح کے ان کے خیالات پیدا ہو کہ جی کوئی مریض بھی ہے تو اس کے لیے شفا کی دعا نہیں کرنے کی، یہ دین کام نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ حد سے بڑھ گئے اور کچھ لوگوں نے غلو سے کام لیا۔ تو اس معاملے میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کی جو ہے وہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، چربی کو، اور بعض پرندے اور جانور جو ہیں اور مچھلی کی کچھ اقسام تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے حرام قرار دے دی، اور جیسا کہ اس میں تورات میں حالانکہ یہ بات موجود نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو چیزیں تم نے اپنے اوپر بے فضول ایسے ہی حرام قرار دے دی ہیں، جن کا اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، میں ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، وہی تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی تمام جو انبیاء ہیں ان کی تبلیغ کا جو خلاصہ بشمول ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کا یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا، وقت کے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ تمام انبیاء اور رسل، ان تمام کا یہی ایک پیغام تھا، اور یہی کہ افراط و تفریط سے بچا جائے،
میانہ روی، اعتدال کا رستہ، اور وہ رستہ جو انبیاء اور رسول نے بیان فرمایا ہے وہ اختیار کیا جائے، نہ اس سے کم کیا جائے نہ اس سے زیادہ کیا جائے۔ یعنی تمام انبیاء کی تبلیغ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے، جس طرح وقت کے نبی یا رسول نے بیان فرمایا، یعنی وقت کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے، اور یہ خلاصہ ہے پورے کے پورے دین کا۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کچھ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کچھ کم کرنا ہے۔ ہاں، ایک بشر ہونے کے ناطے اگر اس پر 100% عمل نہیں کر پا رہا تو اس کا یقین رکھنا ہے، جو فرمان اللہ کے ہیں، جو حکم اللہ کے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف چلنا ہے، اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اگر انسان اس کو کما حق کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے، تو اس پر عدم اعتماد نہیں کرنا، اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے اور اپنی کمزوری کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کے آگے جھکتے رہنا ہے۔ اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے آگے جھکتا ہوں، اور آپ نے بھی اسی کی عبادت کرنی ہے۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، یہ کہا ہے میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کی باتوں، اللہ کو ملانے کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، اس پر چلو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تو میں تمہیں اللہ سے ملا دوں گا، جو اللہ کا پیغام ہے اس پہ چلا دوں گا، اللہ والے رستے پہ چلا دوں گا، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کم عقلی کو، ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو، یا جان بوجھ کر ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ جب ہم اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگیں گے تو اس کی ذات بڑی رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے۔ بار بار اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے تو صحیح کہ جو معصوم ذات ہے، اللہ کے محبوب ہے، آقا دو جہاں ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو آپ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 100 بار اللہ سے روزانہ استغفار کرتا ہوں، تو ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور صراط مستقیم کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔